جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا اس مالیت کے بقدر کوئی زائد سامان جس شخص کے پاس پڑا ہوا ہو، اس شخص پر قربانی اور صدقہ فطر دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ سمجھ لینی چاہیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی فرض نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ پر تو پورا سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی۔ لیکن قربانی کے اندر ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے اندر یہ ہے کہ جو مخصوص 3 دن ہے قربانی کے، اس کے اندر اگر آپ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر، یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی فرض نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ پر تو پورا سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی۔ لیکن قربانی کے اندر ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے اندر یہ ہے کہ جو مخصوص 3 دن ہے قربانی کے، اس کے اندر اگر آپ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر پیسوں کے مالک بن جاتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں کے درمیان فرق محسوس کر لینا چاہیے۔ اچھا، قربانی کے جو جانور ہے وہ شریعت کی طرف سے طے شدہ اور مقرر ہے، یعنی گائے، بکری، بھینس، بھینسا، دمبا وغیرہ، اونٹ وغیرہ وغیرہ۔ ان کے علاوہ انسان اگر کسی جانور کی قربانی کرنا چاہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، چاہے وہ مالیت کے اعتبار سے کتنا ہی زیادہ قیمتی کیوں نہ ہو۔ مثلاً مارخور ہے، ہرن ہے یا وغیرہ وغیرہ ایسے جانور ہے جو مالیت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، قیمتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے قربانی کے لیے جانور مقرر نہیں ہے، اس لیے ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائیں، بھینس، بھینسا، اونٹ وغیرہ، ان کے اندر زیادہ سے زیادہ شریعت کی طرف سے 7 حصے مقرر ہے، یعنی 7 آدمی مل کر ایک گائے خرید لے یا ایک اونٹ خرید لے یا ایک بھینسا خرید لے تو ان سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ جانور ہے بکری، دمبا، بکرا وغیرہ، ان کے اندر صرف ایک شخص کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ جانور کی عمریں کیا ہونی چاہیے؟ جو بڑے جانور ہے مثلاً گائیں، بھینسا وغیرہ، ان کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو اونٹ ہے اس کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ 5 سال سے کم عمر کا اونٹ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو چھوٹے جانور ہے بکری، بھیڑ وغیرہ، ان کے اندر کم از کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، یہاں پر یہ بات سمجھ لے کہ جو دمبا ہے یہ اگر 6 مہینے کا یا اس سے زیادہ ہو لیکن بظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے ایسا لگتا ہو کہ 1 سال کا پورا ہے تو بھی شرعاً درست ہے، جائز ہے۔ جانور ہے وہ ہر اعتبار سے صحیح، سالم، صاف ستھرا اور ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جانور اللہ کی راہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں تو سب سے عمدہ اور نفیس چیز پیش ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے جانور کے بارے میں فرمایا کہ اس کے کان وغیرہ صحیح طرح چھان بین کر لو، ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر کوئی عیب ہو، اس عیب کی وجہ سے آپ کی قربانی کے اندر فرق آ سکے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے جانور سے متعلق 4 اہم چیزیں فرمائی کہ جب تم قربانی کا جانور خریدنا چاہو تو ان 4 چیزوں کا اپنے ہر اعتبار سے خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسے جانور کو نہیں خریدنا چاہیے۔ تو وہ کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، ایسے جانور سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ایسا بیمار جانور جس کا مرض بالکل ظاہر ہو، نظر آ رہا ہو تو ایسے جانور سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسا مریل، دبلا اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہا ہو تو ان تمام جانوروں سے بچنا چاہیے۔ جانور خریدنے سے پہلے ان 4 عیبوں کی طرف صحیح طرح نظر جانی چاہیے۔ دانت بالکل نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے، لیکن اگر کسی جانور کے دانت گر گئے ہو تو جو دانت گر گئے ہیں ان سے زیادہ تعداد میں دانت ابھی موجود ہے تو اس جانور کی قربانی درست ہے۔ جانور کے پیدائشی طور پر کان ہے ہی نہیں تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے، لیکن اگر پیدائشی طور پر کان تو ہے لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ کہ پیدائشی سے سینگ نہیں لیکن عمر اتنی ہو چکی ہے جتنی عمر قربانی کے جانور کی ہونے لازم ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر سینگ تھے لیکن وہ سینگ ٹوٹ گئے، اب صورت یہ ہے کہ وہ سینگ اگر ایسے ٹوٹ گئے ہے کہ بالکل جڑ سے اس پر دوسرے سینگ کا نکلنا یا ان پر جو ہے نا جو بڑھوتری ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے تو اس کی قربانی پھر درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ سینگ ٹوٹ گئے اوپر سے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ جانور ہے اس کی قربانی نہ صرف درست ہے بلکہ افضل ہے۔ ایسا جانور خرید لیا لیکن قربانی کرنے سے پہلے اس کے اندر ایسا کوئی عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی ہے، تو اب اگر یہ شخص مالدار ہے تو وہ جانور تبدیل کر کے دوسرا جانور خریدے اور اللہ کی راہ میں پیش کر دے۔ اگر یہ مالدار نہیں ہے، غریب آدمی ہے، تو پھر وہ اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ اب کسی شخص پر قربانی واجب تو نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس پر قربانی شریعت کی طرف سے واجب ہو گئی ہے۔ کسی شخص پر قربانی واجب تھی لیکن جو قربانی کے مخصوص 3 دن ہے اس میں اس نے قربانی نہیں کی تو ان 3 دن کے گزر جانے کے بعد وہ
ایک بھیڑ یا بکری کی قیمت اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ اگر کوئی بکری وغیرہ متعین طور پر خرید لی تھی تو اسی کو اللہ کے راہ میں خیرات کر دے۔ کے لیے جو مخصوص 3 دن ہیں ان میں وقت متعین نہیں ہے کہ آپ صبح یا دوپہر یا شام جس وقت بھی آپ کے لیے سہولت ہو آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کسی شخص نے یہ منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کر دوں گا، اب اس شخص کا وہ کام پورا ہو گیا تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو گیا، چاہے یہ مالدار ہو یا غریب ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دوسرا فرق یہاں پر یہ ہے کہ جو منت کیا ہوا جانور ہوتا ہے قربانی کا، اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ سب فقیروں کو دینا لازم ہوتا ہے۔ اگر انسان خود کھا لے یا امیروں کو دے دے تو اس کی کے بقدر زائد روپیہ دینا پھر ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے ایسے مسائل کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی شخص موجود نہیں ہے تو اس کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اگر اس کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر کسی جانور کے اندر حصہ ڈال لیا تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہاں نہیں ہے وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ جس جگہ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہاں کسی کو وکیل بنا دے کہ آپ میری طرف سے جانور خرید لے یا میری طرف سے فلاں جگہ حصہ ڈال دے، تو پھر اس صورت کے اندر قربانی اس کی درست ہو جائے گی۔ اگر قربانی کے دنوں کے اندر انسان قربانی کی قیمت کے بقدر پیسہ اللہ کے راہ میں قربان کرنا چاہے تو یہ بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیں ہر ایک عبادت کی مستقل اور الگ حیثیت ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور یہ کہے کہ نماز ادا ہو گئی، اور اگر کوئی نماز ادا کرے اور یہ کہے کہ میرا روزہ ہو گیا، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایسے ہی قربانی کے اندر خون بہانا یہ سب سے افضل ہے اور یہی عبادت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ اگر کوئی شخص خون بہانے کو چھوڑ کر وہ قیمت صدقہ کرنا چاہے تو ایک عبادت کی جگہ تبدیل کر رہا ہے، اس لیے بالکل درست نہیں ہے۔ وہ شخص گنہگار ہوگا، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ان دنوں کے اندر خون ہی بہائے، وہ قیمت صدقہ نہ کر دے۔ اگر دن گزر گئے ہو تو پھر مجبوراً وہ قیمت صدقہ کر دے تو پھر درست۔ کا دودھ نکالنا اور اس کے بال کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اگر دودھ نکال لیا تو پھر اس دودھ کی قیمت کے بقدر خیرات کرنا ضروری ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے چھری کو صحیح طرح تیز کر لے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کر لے، اس لیے کہ اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے اور جانور کو کسی بھی طرح تکلیف دینے سے اسلام نے اور شریعت نے منع کیا ہے۔ گوشت ہے، اس کے اندر کوئی متعین چیز نہیں ہے کہ آپ کس کو گوشت دے۔ آپ اگر چاہے تو پورا گوشت اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، پورا چاہے تو پورا جو ہے نا صدقہ کر سکتے ہیں، چاہے تو پورا اپنے رشتہ داروں میں دے سکتے ہیں۔ اس کے اندر شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں افضل یہ ہے کہ آپ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ لے اور تیسرا حصہ غریب اور غربا اور مساکین کے لیے رکھ لے، تو یہ سب سے بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ قربانی کا گوشت بیچنا اور فروخت کرنا حرام ہے۔ اسی طرح قربانی کا گوشت وہ قصائی کی اجرت کے بدلے میں قصائی کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کر لیا تو اسی قیمت کے بقدر دیگر قیمت اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو بھی دینا جائز ہے، جیسے ہندو عیسائی وغیرہ۔ اگر آپ کے پڑوسی ہیں آپ ان کو قربانی کا گوشت دینا چاہے تو دے سکتے۔